اللہ الرحمن الرحیم۔ موانع ادغام میں تیسرا معنی تو بتلایا کہ لام فعل کا ادغام نون میں نہیں ہوتا ہے۔ کل اس کو ہم سمجھ رہے تھے، یاد ہوگا کہ ہماری کتاب امام فرا کے مسلک کو اپنائی ہوئی ہے اور 14 مخارج بیان کیا ہے۔ لہذا لام، نون، را تینوں کا مخرج ایک ہے۔ اس معنی کر کے لام کا ادغام نون میں ہونا چاہیے، چاہے وہ فعل کا ہو یا غیر فعل کا ہو، کسی بھی لام کا ادغام نون میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام اور نون علت تجانس کے تحت جمع ہوتے ہیں۔ جب بھی جمع ہوتے ہیں تو ان میں علت تجانس ہوتی ہے۔ عربی دوم کے بچے خاص کر کے اور تخصص کے وہ طلباء جو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ اسی فن کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں، وہ پچھلے سبق میں بھی بتلایا تھا، اصطلاحی زبان کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ خیر، لام اور نون یہ دونوں جب بھی ایک ساتھ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو علت تجانس کے تحت ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ متجانسین دو حرف جمع ہوئے اور ان کا متجانسین ہونا، ان کے درمیان کی باہمی مناسبت، وہ مخرج کے اتحاد کی مناسبت کہ دونوں کا مخرج ایک ہے، اور دونوں اکثر صفات میں مشترک، دونوں میں جہر، دونوں میں توسط، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اطلاق، 5 صفات لازمہ میں دونوں مشترک ہیں۔ کون؟ لام و نون۔ تو مخرج میں ایک، فرا کے قول کے بموجب 5 صفات لازمہ میں ایک، اشتراک کا ترجمہ، عامی ترجمہ کہہ رہا ہوں، اشتراک، ورنہ تو یوں ہی کہنا چاہیے اصطلاحی زبان، 5 صفات لازمہ کا اشتراک، تو مخرج کا اتحاد اور 5 صفات لازمہ کا اشتراک، یہ ان کو متجانسین کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں متجانسین ہیں، اور ہم نے ماقبل میں پڑھا کہ متجانسین میں کا پہلا جب ساکن ہوتا ہے تو ادغام واجب ہوتا ہے۔ لہذا کیا فعل کا اور کیا غیر فعل کا، کوئی بھی لام ہو، لام تو لام ہی ہے، یہاں گفتگو تلفظ کی ہو رہی ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیں، یہاں گفتگو تلفظ کی ہو رہی ہے، اور تلفظ میں فعل اور غیر فعل اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ فعل کا لام ہو تو اس کا بھی وہی تلفظ، تعریف کا لام ہو تو اس کا بھی وہی تلفظ۔ لہذا مخرج کا اتحاد اور صفات لازمہ کا اشتراک یہ مقتضی ہے کہ ان میں ضرور ادغام کیا جائے، واجب۔ لیکن کتاب کیا کہہ رہی کہ اگر وہ لام فعل کا ہے تو ادغام نہیں ہوگا، ہاں فعل کے ما سوا میں ہوگا۔ بھئی یہ کیا بات ہے، فعل میں نہیں ہوا؟ اول تو کل بتلایا تھا کہ مصنف نے اس کی جو مثال دی، قلنا، شرع اسی پر چل پڑے۔ اچھا ہوتا مصنف مثال جعلنا کی دیتے، فعلنا کی دیتے۔ کل سبق کے اخیر میں بتلایا تھا کہ لام کا ادغام نون میں ہونا چاہیے، مخرج کا اتحاد اور لازمہ کا اشتراک، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا لام قوی ہے اور نون ضعیف ہے۔ لام قوی ہے اور نون ضعیف ہے، قوی کا ادغام ضعیف میں نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کرنا ہے کسی وجہ سے، روایت کی وجہ سے، یا تو 3 میں کی کسی ایک صفت کو باقی رکھیے،
اور وہ لام میں ہے نہیں. معلوم ہوا لام کا ادغام نون میں اول تو ہونا نہیں چاہیے، اور اگر کرنا ہے تو تین میں کی کوئی ایک صفت باقی رکھ کے کرنا پڑے گا، اور وہ اس میں ہے نہیں، لہذا یہاں ادغام ناقص تو ہوگا نہیں. نہیں سمجھ میں آئے؟ اس لیے لام کا ادغام نون میں کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیا فعل کیا غیر فعل. ابھی یہ سمجھیے. اب سوال یہ ہوگا کہ جب یہ بات ہے تو لام تعریف کا ادغام نون میں کیسے ہو جاتا ہے؟ کل مثال دی تھی کیا؟ النار. یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ لام تعریف یہ بکثرت واقع ہے قرآن کریم میں، کثیر الوقوع ہے. لام تعریف کے بعد نون کا وقوع لام فعل کے بعد نون کے وقوع کی بنسبت زیادہ ہے، اور جو چیز کثیر الوقوع یا کثیر الاستعمال ہو وہ مقتضی تخفیف ہوتی ہے، وہ مقتضی تخفیف ہوتی ہے. لہذا بغرض تخفیف یہاں ادغام کر دیا جاتا ہے، ورنہ ہونا تو یہاں بھی نہیں چاہیے تھا. ارے بھائی روز مرہ کی چیزوں میں ایسا ہی ہے. دیکھو پیاز ہے، آلو ہے، ٹماٹر ہے، یہ روزانہ کی چیزیں ہیں. لہذا عوام کیا چاہتی ہے کہ بھی اس کا دام نہ بڑھنے پائے، اس لیے کہ ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ کثیر الاستعمال ہے، تو کثیر الاستعمال چیز ہمیشہ مقتضی تخفیف ہوتی ہے. لام تعریف چونکہ کثیر الاستعمال ہے تو اس کا تلفظ سہولت کا مقتضی ہے، ادغام کے ذریعے وہ سہولت پیدا کی جاتی ہے، ورنہ یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لام کی قوت اور اس کے بالمقابل نون کا ضعف، یہ تو یہاں بھی مقتضی تھا کہ ادغام نہ کیا جائے. آ گیا سمجھ میں؟ اچھا، یہ تین موانع ہو گئے. عربی دوم کے بچوں کے لیے پھر ان موانع کو ہم دوہرا دیتے ہیں. موانع کیا معنی؟ کل تعریف کی تھی معنی کی. معنی کیا معنی؟ علت اور شرط کے پائے جانے کے باوجود جس بنیاد پر ادغام کو ترک کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، ادغام نہیں کیا جاتا ہے، اس کو اصطلاح میں معنی کہتے ہیں. یعنی علت اور شرط تو متقاضی تھی کہ ادغام کیا جائے، لیکن کوئی امر یا کوئی وجہ ایسی پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس تقاضے پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، اس کو معنی کہتے ہیں. ادغام کے لیے تین موانع ہیں. نمبر ایک، مدغم جب مدہ ہو تو کبھی ادغام نہیں ہوتا ہے. قالوا وهم فی یوم، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقع میں ادغام کرنے سے صفت عارضہ ادغام کو صفت ذاتیہ لازمہ پر ترجیح ہوتی ہے. یہ کل ہم سمجھ چکے ہیں کہ مدہ کو چھوڑنا پڑے گا، ایک الف کے برابر مد نہیں کریں گے آپ تو عارض کو ذات پر ترجیح ہو جاتی ہے، اور یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. نمبر دو، معنی نمبر دو، مدغم حلقی ہو اور مدغم فی اس کا مثل نہ ہو، خواہ مجانس ہو یا مقارب، بین القوسین کی بات، لیکن مثل نہ ہو بس.
فاصفح عنہم لا تزغ قلوبنا. حالانکہ یہاں مدغم اور مدغم فی متحد المخرج بھی ہیں، قریب المخرج بھی ہیں دونوں مثال میں، لیکن پھر بھی ادغام نہیں ہوتا ہے، علت بھی ہے، شرط بھی ہے، نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ مدغم حلقی ہے اور مدغم فی اس کا مثل نہیں ہے. معنی کی پوری تقریر، معنی نمبر 2 کی پوری تقریر. مدغم جب حلقی ہو اور مدغم فی اس کا مثل نہ ہو، چاہے مجانس ہو یا مقارب ہو لیکن مثل نہ ہو، تو ادغام نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کل بتلایا تھا کہ ارباب ادا کا تجزیہ یہ ہے کہ ایسے موقع میں ادغام کا تلفظ اور بھی اس کو مشکل بنا دیتا ہے، ادغام سے ادا اور مشکل ہو جاتی ہے. اور کوئی ادغام اگر ادا کو مشکل بناتا ہو تو وہ منشأ ادغام کے خلاف ہے. نمبر 3، مدغم لام فعل ہو اور اس کے بعد نون ہو، اور اس کے بعد نون ہو، تو لام فعل کا ادغام نون میں نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بتلایا تھا، 2 وجہ بتلائی تھی. ایک تو کلمے کی اصلیت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 لام قوی ہے، نون ضعیف ہے، قوی کا ادغام ضعیف میں ہوتا نہیں ہے. جی آگے سنو. فائدہ: لام تعریف اگر ان 14 حرف کے قبل آئے تو اظہار ہوگا، اور 14 یہ ہیں: ابغی، حجک، وخف، عقیمہ. چلیے، اور ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں. آپ نے فیض العزیز سے اس کو پڑھا ہے، کیوں قمریہ کہتے ہیں وہاں آپ نے سمجھا ہی ہوگا. پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار قمریہ کی 14 مثالیں دی ہیں. لام تعریف کے بعد حروف قمریہ کے 14 حرفوں کے الگ الگ مثال دی ہے. چنانچہ کیا کہا؟ الآن، الآن کہو تب بھی چلے گا، صرف الآن کا مسئلہ نہیں. جی البخل، الغرور، الجنون، الکوثر، الواقع، الخائبین، الفائزون، العلی، القانتین، الیوم، المحسنات. باقی 14 حرفوں میں ادغام کیا جائے گا جن کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. وہ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ کتاب نے ان کا مجموعہ نہیں کہا. دیکھیں ایک بات سمجھیں، لام تعریف کے بعد آنے والے حرفوں کی تعداد 29 ہونی چاہیے. عقلاً 29 حروف لام تعریف کے بعد آنے چاہیے. لیکن الف آتا نہیں ہے. لام تعریف کے بعد الف کبھی نہیں آتا. حمزہ تو آتا ہے سورت الف میں، الارض، الامر، لیکن وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں. تو 29 میں سے الف آ نہیں سکتا لام تعریف کے بعد، تو وہ نکل گیا، بچے 28. لام تعریف کے بعد اب آنے والے حرفوں کی تعداد ہو گئی 28، جن میں کہ 14 میں اظہار اور 14 میں ادغام. جن 14 میں اظہار ہوتا ہے مصنف نے ان کا مجموعہ بتلا دیا. لہذا اب یہ کہا کہ ان کے ماسوا جو بچے وہ سب حروف شمسیہ ہیں. لیکن آپ کو ان کے ماسوا بچے والی بات نہیں کرنی، آپ کو تو ان کا مجموعہ یاد کرنا ہے. کیا مجموعہ ہے؟ ہیں صحیح ہے جی.
اس کی مثالیں دے دی، ہو گیا. ان سب میں ادغام ہوگا، ان سب میں ادغام ہوگا. ہاں اب سمجھیے برابر، ان میں سے اخیر کی مثال دیکھیے، اللہ النجم، دو مثالیں دیکھ لیں، اللہ اور النجم. اللہ میں لام تعریف کے بعد دوسرا لام ہے، یہ تو ہے مثلین، یہ کیا ہے؟ مثلین. النجم، آپ جانتے ہیں کہ لام تعریف کے بعد نون ہے، اور ہماری کتاب کی جو 14 والا قول ہے اس کی نسبت اس کو متجانسین کہا جائے گا. سیبوی اور فرہ اور سیبوی اور خلیل کے مسلک پر اس کو متقاربین کہا جائے گا. تو کہیے کہ 14 جو مثالیں ہیں، لام تعریف کا ادغام جو 14 حرفوں میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک میں مثلین، دو میں 14 والے قول کے بموجب متجانسین، النجم، الرحمن، کتاب میں الرحمن بھی ہے، ان دو میں 14 والے قول کے بموجب ادغام متجانسین. کتنے ہو گئے؟ 3. ان کے ماسوا 11 میں متقارب ہے. لام تعریف کا ادغام ان کے ماسوا 11 میں متقارب ہے. امام خلیل ابن احمد اور امام سیبوی کے مسلک پر ایک میں مثلین، اللہ، الذی، اللتی، اور بقیہ میں متقارب ہے. بقیہ 13 میں متقارب ہے. آگے دیکھیے کیا کہا آگے، فائدہ. نون ساکن اور تنوین کا ادغام یا اور واو میں، اور طا کا ادغام تا میں ناقص ہوگا. بس یہاں بات ابھی پوری ہو گئی، مسئلہ پورا ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں ادغام کو باعتبار حکم کے 2 قسموں میں بیان فرمایا. اس سے پہلے باعتبار کیفیت کے، کیفیت ادا، ادغام کی 2 قسمیں بیان کی تھی، تام، ناقص. اس سے تعلق ہے اس کا. تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام یا اور واو میں ناقص ہوگا. اسی طرح طا کا ادغام تا میں وہ ناقص ہوگا. من یقول، من وال، ادغام ناقص. کیوں؟ نون کو واو سے بدلا، مگر نون کی صفت گنہ کو آپ نے باقی رکھا. آپ گنہ کر رہے، ایک الف کے بقدر کر رہے. میوں، جب نون واو سے بدل گیا، اب 2 واو ہو گئے، تو ناک میں آواز کیوں جا رہی؟ کہا ہاں نون کو واو سے بدلا تو صحیح، مگر اس کی صفت ذاتیہ لازمہ گنہ کو باقی رکھا، اس کو نہیں بدلا تھا. تو یہ ادغام کیسا ہے؟ ناقص ہے. مدغم کی کسی صفت کو باقی رکھتے ہوئے ادغام کرنا، وہ ادغام ہے ناقص. ابھی تو ہم کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، سمجھیں برابر. نون ساکن اور تنوین کا ادغام کل ملا کے یرملون کے 6 حرفوں میں ہوتا تھا. ان میں سے لام را کا مسئلہ ہو گیا کہ ادغام بلا گنہ، طریق جزری میں ادغام مال گنہ ہو گیا. بقیہ 4 حروف، ینمو کہہ دیں یا یومن کہہ دیں، 4 حرفوں میں ادغام مال گنہ ناقص. دیکھو ہمارے
ہمارے بچے سمجھیے، تخصص کے بچوں کو ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو وہ ذرا فنی تھوڑا بھوت سوار ہو جاتا ہے، تو وہ ادغام میں نون میں یقول میوال کا نون ساکن اور تنوین کا ینمو کے 4 حرفوں میں ادغام مال گنا. کہا مال گنا تو بہت آسان عبارت ہے. کہتے ادغام ناقص ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو مال گنا بولنے میں شرم آتی ہے. بلا گنا مال گنا، تو بلا گنا کو تام کہتے ہیں اور مال گنا کو ناقص کہتے ہیں. بات تو صحیح ہے، لیکن ذرا کتاب دیکھ لیجیے، کتاب کیا کہہ رہی ہے، کہاں ناقص ہوگا. کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا ادغام یا اور واو میں ناقص ہوگا. تو ینمو میں سے 2 ہی کو بیان کیا. کون 2 نہیں بیان ہوئے؟ نون اور میم. تو نون ساکن کا ادغام نون میں من نصیب، نون ساکن کا ادغام میم میں مم مسد. کتاب تو کہہ رہی ہے کہ صرف ناقص 2 ہی میں ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین کا ادغام ناقص جو ہوگا صرف واو اور یا میں ہوگا. تو مال گنا تو 4 میں ہو رہا تھا. تو اب ان وہ جو 2 بچے ہیں ان 2 کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو کہہ رہے تھے ناقص. مصنف تو ناقص نہیں کہہ رہے ہیں اس کو. کچھ سمجھ آیا؟ ہاں، جمہور کی یہاں وہ ادغام تام ہے. نون ساکن کا ادغام جب نون یا میم میں ہوگا تو جمہور کے یہاں وہ ادغام تام ہے. اس لیے جمہور کے مسلک کو اپناتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ہی میں ناقص کہا، ورنہ مال گنا تو 4 میں ہو رہا ہے. تو 2 کے مال گنا کو ناقص کہا اور 2 کا مال گنا کیا ہو گیا؟ تام ہو گیا. اب جو لوگ ادغام مال گنا کو اصطلاحی زبان کے شوق میں ناقص کہتے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جب ینمو میں کہیں گے ایسا کہ ناقص ہوگا تو ان کی یہ عبارت جمہور کے مسلک کے خلاف ہو جائے گی. ایسا سن ایک اور کیا کہا؟ قا کا ادغام تام ناقص ہوگا. علامہ علامہ فرق، علامہ فرق فرق فرق. تو دیکھو یہ طا، تو طا کو تا سے بدل دیا، مگر طا کی صفت تفخیم جو استعلاء اور اطباق سے آ رہی تھی اس کو باقی رکھا. علامہ فرق. کیوں ایسا کیا؟ کہ دیکھو طا قوی ہے اور تا ضعیف. مدغم قوی کا ادغام مدغم فی ضعیف میں ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے ماقبل میں سنا کہ مدغم قوی ہو اور مدغم فی ضعیف ہو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ناقص کرنا چاہیے. اور ناقص کرنے کے لیے 3 میں کی کسی صفت کو باقی رکھنا ہے. یہاں جب آپ طا کا ادغام تامے کریں گے تو مدغم کی 3 میں کی 1 نہیں 2 کو باقی رکھیں گے. استعلاء و اطباق، استعلاء اور اطباق. کوئی یہ نہ کہے کہ اطباق ہی باقی رہے گی. اطباق بلا استعلاء کے ہو ہی نہیں سکتی. تو طا کا ادغام تام ناقص ہوگا. ہو گیا. اور الم نخلقکم میں قاف کا ادغام کاف میں ناقص بھی جائز ہے مگر ادغام تام اولا ہے. یہ کیا کہا؟ دیکھو قاف اور کاف دونوں کا مخرج ایک دوسرے کے بغل میں، یہ متقاربین 2 حرف، ان میں کا پہلا ساکن، لہذا ادغام کرنا ہے. لیکن قاف تو قوی ہے، قوی کا ادغام تو ضعیف میں ہوتا نہیں، قوی کا ادغام ضعیف میں ہوتا نہیں. تو کہا ناقص کرو. ابھی عربی 2 کے بچے ہیں اس لیے پوری حکمت نہیں سمجھا رہا ہوں کہ کیوں تام اور کیوں ناقص. تام کس کی رعایت ہے، ناقص کس کی رعایت ہے، ابھی آپ کو نہیں سمجھا رہے. ابھی صرف اتنا آپ سمجھ لیں کہ سورہ والمرسلات میں کلمہ الم نخلقکم جو آیا ہے
اس کو دو طرح پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے. آپ چاہے ادغام تام کریں یا چاہے ناقص کریں. تام کریں گے تو قاف کو جو کہ مدغم ہے بالکلیہ کاف سے بدل دیں گے. اس کو بالکل کاف بنا دیں. چھوٹا بڑا نہیں کہہ رہا ہوں, کاف بولیں گے. کاف بہت سے لوگ بچار کہتے ہیں چھوٹا قاف, کچھ نہیں سنا. بڑا قاف اور چھوٹا قاف, کیا چھوٹا بڑا ہو گیا؟ تلفظ تو دونوں کا ایک ہی ہو گیا. ایسے چھوٹا بڑا یہاں تجوید میں نہیں لڑکو, یہاں تلفظ میں چھوٹا بڑا. قاف اور کاف, تو قاف کو آپ بالکلیہ بدل دیں گے کاف سے. دو کاف جمع ہوئے, پہلے کو دوسرے میں داخل کر دو اور پڑھیے الم نخلقکم لککم لککم لککم. یہ تام ہو گیا. اور ناقص کیا؟ قاف کی صفت استعلا کو باقی رکھو, باقی سب ختم کر دو. الم نخلق لوکم لوکم لوکم. یہاں دھیان دیں گے قاف کی صفت استعلا کو باقی رکھنی ہے, لیکن قلقلہ نہیں ہو جائے گا. الم نخلق لوک, اگر یہ ہو گیا تو یہ تو اظہار کرنا تو ادغام ہی ہے, لیکن ادغام میں آپ کو دو کی اجازت, چاہے تام کیجئے چاہے ناقص کیجئے, دونوں صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ تام اولا ہے, یہ الگ بات ہے کہ تام کیوں, وہ استعلا کو باقی رکھنے کی جھنجٹ ہی نہیں. استعلا باقی رکھو, کہیں وہ قلقلے میں بدل گئی پریشانی ہو جائے گی. اور ناقص کی ادا ویسی بھی تام کی بنسبت مشکل ہے. تو تام اولا اسی لیے ہے کہ اس کی ادا ناقص کی بنسبت آسان ہے, اس لیے تام اولا ہے. تام کی اولویت. یہاں تخصص کے بچوں سے ایک بات ہم کہیں گے, یہ عربی دوم کے بچوں کی سطح سے اوپر ہے تھوڑی. عام متن کتب تجوید میں, تجوید کہہ رہا ہوں, کتب قرات نہیں کہہ رہا ہوں, عام متن کتب تجوید میں مسئلہ اسی طرح بیان ہوا ہے کہ الم نخلقکم میں تام ناقص دونوں صحیح, اور کسی بھی امام کے یہاں صحیح, صرف آپ کے یہاں نہیں, کسی بھی امام کے یہاں یہ کلمہ دو طرح ادا کیا جاتا ہے, اور سب کتابوں میں یہی بات لکھی ہے. مگر گہرائی یہ ہے, شیخ علی محمد ضبار رحمۃ اللہ علیہ نے, جو فن کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں, اس پر نوٹ لکھا ہے کہ روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ میں ناقص نہیں پڑھنا چاہیے, صرف تام ہی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ جن ناقلین نے روایت حفص کو بیان کیا ہے, دوسری روایت نہیں کہہ رہا ہوں, صرف روایت حفص کو بیان کیا ہے, ان ناقلین نے ناقص بیان نہیں کیا. ان ناقلین نے ادغام ناقص بیان نہیں کیا. ابو بکر ابن مہران ہیں اور مکی ابن ابی طالب ہے, وہ ناقص بیان کر رہے ہیں, اور وہ ناقلین روایت حفص میں سے نہیں ہیں. سمجھ میں؟ لہذا من حیث النقل, دیکھو ایک تو بالکل عامی انداز, بقدر ضرورت فن, گہرائی ختم. وہاں تو یہ ہے کہ بھئی چاہے یہ بیان کرتا ہو وہ بیان کرتا ہو, لیکن نقلن ہے تو صحیح نہیں. مثلا کتب احادیث میں آپ دیکھیں گے کوئی روایت کو کچھ راوی بیان کرتے ہیں, کچھ کو, تو جو بھی بیان کرتا ہے لیکن وہ روایت تو کر رہا ہے. معلوم ہوا من حیث الروایت, اب حفظ نہیں کہہ رہا, من حیث النقل دونوں ہے, تام بھی ہے ناقص بھی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ بھئی کون بیان کرتا اس سے ہمیں بحث نہیں, بیان ہو رہی ہے نہیں, نقلن ثابت ہے نہیں, لہذا دونوں صحیح. اور ایک ماہر قاری یہ کہے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن
آپ روایت حفص پڑھ رہے ہیں، روایت حفص کے سارے اختلافات کو آپ نے ناقلین کو دیکھتے ہوئے پڑھا ہے، اس موقع میں آپ ناقلین کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے سارے اختلافات کو آپ ناقلین کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، آپ صلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میم جمع میں صلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ جگہ جگہ امالہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا بھئی امام حفص سے جو لوگ اختلافات نقل کر رہے ہیں ان میں کوئی امالہ نقل نہیں کرتا، کوئی صلہ نقل نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہم نہیں کر رہے۔ تو وہاں تو آپ نے ناقلین کی نقل کہ بھئی کون ناقلین ہیں امام حفص سے اختلاف، تو اختلافات حفص کو پڑھنے کے لیے آپ ناقلین کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ناقلین کو دیکھتے؟ علم نخلقکم میں امام حفص سے نقل کرنے والے لوگ ناقص بیان نہیں کرتے، اس لیے فن کی گہرائی یا فن کی مہارت ایک ماہر قاری کو چاہیے کہ وہ ناقلین کی نقل کا خیال کرتے ہوئے روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ میں کلمہ علم نخلقکم کو ناقص سے نہیں ادا کریں گے، تام ہی سے ادا کریں گے۔ ہو گیا؟ اور نون والقلم یاسین والقرآن میں اظہار ہوگا اور ادغام بھی ثابت ہے۔ یہ کیا کہا؟ آپ جانتے ہیں یاسین یہ حروف مقطعات سے ہیں، نون حروف مقطعات سے ہیں، اور حروف مقطعات اپنے اسماء سے بولے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ آپ الف لام میم کو علم نہیں پڑھتے علم ترا کی طرح، مقطعات کو مقطعات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہر حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوتا، مرکب نہیں ہوتا، ترکیب سے نہیں پڑھے جاتے ہیں، تختی سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یاسین، تو سین یہ کتنے حروف ہیں؟ 3، سین یا نون اور نون ساکن، اس کے بعد والقرآن کا واو، میم وال میں نون ساکن کے بعد واو تھا، آپ نے ادغام کیا۔ یاسین والقرآن میں بھی نون ساکن کے بعد واو ہے، ادغام کرنا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے۔ کیا کہا؟ اظہار ہوگا، ادغام بھی ہے، اس کو بعد میں سمجھیں گے۔ اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ کا ادغام کیوں نہیں ہو رہا؟ کا ادغام ملانا ہے، اور حروف مقطعات ملا کے نہیں پڑھے جاتے ہیں، وہ تو ہر ایک الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، اس لیے کیا ہوگا؟ اظہار۔ آگے سمجھ میں؟ یہ پوری تقریر کس میں ہوگی؟ نون والقلم میں۔ نون، اس میں نون بنتا ہے 3 حرفوں سے، نون واو نون، تو جو دوسرا نون ہے وہ ساکن، اس کے بعد والقرآن کا واو، ادغام ہونا چاہیے مگر آپ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات ملا کے نہیں پڑھے جاتے، اور ادغام ملانا ہے۔ بھئی ادغام میں آپ نے کیا کہا؟ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا، تو ادغام ملانے کا نام ہے، اور مقطعات ملا کے نہیں پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اظہار ہوگا۔ ہو گیا؟ لیکن آگے کیا کہا؟ اور ادغام بھی ثابت ہے۔ یہ کیا کہا؟ طریق جزری، روایت حفص بطریق شاطبی صرف اظہار، چنانچہ ہم لوگ تو سب اظہار ہی کرتے ہیں، لیکن روایت حفص میں بطریق جزری دونوں ہے، روایت حفص میں بطریق جزری دونوں ہیں، اظہار بھی ہے اور ادغام بھی ہے۔ یہ ہیں بھی، سمجھ میں آ گیا طریق جزری؟ بس جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔